السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم ڈاکٹر ضیاء اللہ رحمانی صاحب، اور ایک بہت اہم موضوع پہ ہم آج ان کی ایکسپرٹیز بھی اسی موضوع پہ بہت زیادہ ہیں، تو ہم کچھ باتیں سنیں گے، کچھ سمجھنے کی، کچھ اپنے علم میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور آپ کے تعارف میں یہ میں کہوں گا کہ انہوں نے اپنی ڈاکٹریٹ کی ڈگری اپنی لاء کی ڈگریز کے ساتھ پھر اسلامک یونیورسٹی سے، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے حاصل کی، اور آج کل ڈاکٹر صاحب ریجنل ایڈوائزر ہیں اسلامک لاء اینڈ جورسپروڈنس کے۔ یہاں ICRC ایک ادارہ ہے، انٹرنیشنل کمیٹی۔ ڈاکٹر صاحب کے تعارف میں میں صرف اتنا کہوں گا، اور پھر ہم ان سے بھی کچھ اور تھوڑا سننا چاہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی تعلیم کی جو PhD ہے، ڈاکٹریٹ ہے، وہ اسلامک یونیورسٹی سے، اور اس سے پہلے لاء میں جو ڈگری حاصل کی وہ بھی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے حاصل کی۔ 12 سال سے ICRC کے ساتھ منسلک ہیں، ریسرچ کا کام کرتے رہے ہیں، کئی مقالے لکھے اور کتاب بھی آپ کی پبلش ہوئی۔ سب کے بارے میں ڈاکٹر صاحب سے ہم خود چاہیں گے کہ آپ ذرا کچھ اور اپنے بارے میں ابتدا میں کچھ بیان کریں پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے نام بتا دیا، اور میرا خیال ہے کہ کافی آپ نے تعارف کر دیا۔ میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی سے، جس طرح آپ نے فرمایا، وہیں سے میں نے گریجویشن کی، ماسٹرز کیا، اور پھر وہاں پہ میں پڑھانا شروع کیا۔ پہلے میں وہاں پہ اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں بحیثیت ریسرچر کام کرتا رہا۔ اس کے بعد میں وہاں فیکلٹی آف شریعہ اینڈ لاء میں جو ہے وہ بحیثیت لیکچرر اور بعد میں اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پہ جو ہے پڑھاتا رہا، اور کوئی 12 سال تک وہاں پڑھایا۔ اور اس کے بعد یہ ایک بین الاقوامی ادارہ ہے، بین الاقوامی ریڈ کراس کمیٹی، اور ان کے ہاں ایک قانون کا شعبہ ہے جس میں وہ مسلمان ممالک کے اندر جو ہے وہ انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء کے ساتھ ساتھ جو اسلامی قانون ہے اس کا بھی کام کرتے ہیں، اسلامی اداروں کے ساتھ مل کے۔ تو اس شعبے میں انہوں نے مجھے دعوت دی کام کرنے کی، اور پچھلے 12 سال سے ان کے ساتھ میں یہ کام کر رہا ہوں۔ اور اس وقت میں ایشیا لیول پہ کوئی 5-6 ممالک ہیں، جس میں پاکستان کے علاوہ جو ہے افغانستان ہے، بنگلہ دیش ہے، ملیشیا، انڈونیشیا، اور فلپائن ہے، اور برونائی ہے۔ یہاں پہ ان ممالک میں جو ICRC کے دفاتر میں اس قانون کے حوالے سے جو شعبہ کام کر رہا ہے، ان کو بھی میں ساتھ ساتھ سپورٹ کرتا ہوں، اور بعض اوقات بحیثیت ریسورس پرسن ان کے پروگرام میں مجھے جانا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو ہم ہمارے لیے بھی اور ہمارے سامعین اور ناظرین کے لیے بھی، جو آج کا ہمارا موضوع ہے سیر، ایک تو اس کی تعریف پہلے آپ مختصراً بیان کر دیں، اور پھر اس کی ایک ہسٹری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے اور آج تک اس کا ایک اگر احاطہ کر سکیں تو۔ سیر کا جو لفظ ہے یہ عربی کا لفظ ہے، اور یہ سیرت کی جمع ہے بنیادی طور پہ، اور سیر کا مطلب ہے کنڈکٹ، یا یعنی زندگی، یا جو ایک انسان کا طور طریقہ ہوتا ہے اس کو بیسیکلی سیرت کہتے ہیں، اور پھر اس کی جمع ہے سیر، جیسے میں نے عرض کی۔ اور ابھی چونکہ اسلامی تاریخ کی جو 1400 سال کا ایک عرصہ ہے، اس میں اس حوالے سے بہت سارا انٹلیکچوئل کام ہوا ہے، اور ہمارے فقہاء نے اس پہ بہت سارا کام کیا ہے، اور اب بھی اس پہ زیادہ کام ہو رہا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک اصطلاح بن گئی، جیسے ایک ٹرمینالوجی بن جاتی ہے۔ تو ایک تو اس کی لٹرل میننگ ہوتی ہے، یا جیسے ایک زبان میں اس کا مطلب ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ اس کی ایک جو اصطلاحی مطلب ہوتا ہے کہ اس اصطلاح کے ساتھ ایک خاص جو ہے فیلڈ جو ہے وہ اٹیچ ہو جاتا ہے۔ اس لیے سیر جو ہے بیسیکلی جب سیرت پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ مسلمان سیرت نگاروں نے اور فقہاء نے اور مفسرین نے ان نے لکھنا شروع کیا، تو شروع میں تو سیرت پہ جنرلی لکھا جاتا تھا، پھر اس میں کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح جنگ اور امن کے معاملات کو ڈیل کیا، اور اس پہ لکھنا شروع کیا، اس پہ ایک خصوصی توجہ دی۔ اور پھر یہ کہ اس میں جیسے ہم غزوہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، مغازی
کا لفظ جو ہے وہ بیچ میں جو ہے وہ آ گیا کہ یعنی جیسے کتاب المغازی اور کتاب السیر، پھر آہستہ آہستہ اس کو کہا جانے لگا. تو سیر جو ہے یہ وہ علم ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی وہ معاملات ہیں کہ جس میں جنگ اور امن کے معاملات جہاں پہ آتے ہیں، اور جہاں پہ غیر مسلموں کے ساتھ جنگ کے معاملات میں یا امن کے معاملات میں، یا جیسے کوئی غیر مسلم کسی اسلامی مملکت میں رہتا ہے تو اس کی کیا حیثیت ہوگی، وہ جیسے معاہد کی حیثیت ہوتی ہے. ایک زمانے میں ایک ذمی کی اصطلاح ہوتی تھی، تو جو اہل الذمہ کے معاملات تھے، یا یہ کہ جو مسلمان ملک کے اندر کوئی مسلمان گروہ ہوتا ہے جو کافر نہیں ہوتا لیکن وہ مسلمان مملکت کے خلاف لڑنا شروع کر دیتا ہے، جو باغی وہ کہلاتے ہیں، یا یہ کہ جو مسلمان اسلام چھوڑ جاتے ہیں وہ مرتد کہلاتے ہیں، تو ان کے ساتھ ایک اسلامی ریاست کا معاملہ جس طریقے سے ہوگا، ان سارے معاملات کو جو ہے ملا کے اس کو سیر کہا جاتا ہے. اور اس کی ابتدا ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال جب آپ نے مکے میں زندگی گزاری، وہاں پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزاحمت کی اجازت نہیں تھی، اور نہ وہاں آپ کے پاس کوئی سیاسی اور فوجی قوت تھی. لیکن جب آپ مدینہ تشریف لے گئے اور وہاں پہ شروع ہی وہیں سے آپ کو ایک ایسی حیثیت حاصل ہو گئی کہ آپ کو ایک سیاسی بالادستی بھی حاصل ہو گئی. میثاق مدینہ تقریباً ہر مسلمان اس کے بارے میں جانتا ہے کہ اس میں 3 فریق تھے. یہودی تھے جو اوس اور خزرج تھے، جو مدینے کے لوگ تھے، انصار، اور پھر مہاجرین جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے جو آئے. ان تینوں فریقوں نے مل کے جو معاہدہ کیا، اس معاہدے کے تحت ایک ایک ریاست بنی، جس کو آج کی اصطلاح میں ہم ریاست مدینہ بھی کہتے ہیں. تو اس ریاست کی جو سربراہ کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا گیا. اس لیے ہمیں معلوم ہے کہ اسی وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معاملات کو، بہت سارے اور معاملات ہیں ظاہر ہے گورننس کے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک ضروری چیز ہے کہ اس کو بھی ڈیل کرنا شروع کر دیا. اور ہجرت کے دوسرے سال ہی جنگ بدر کا واقعہ جو پیش آیا، تو وہیں سے آپ سمجھیں کہ جو سیر کے معاملات ہیں شروع ہو گئے. جب جنگ لڑنا، پھر جنگ میں کس کو نشانہ بنانا ہے، کس کو نشانہ نہیں بنانا، کس کو تحفظ حاصل ہے، اور پھر یہ کہ کس کو جو ہے جب وہ جنگی قیدی آ گئے تو ان قیدیوں کے ساتھ کس طرح سے سلوک کیا جائے، اور پھر ان قیدیوں کو مثلا رہا کرنے کے لیے آپ نے اس وقت جو طریقہ اختیار کیا. یہ سارے معاملات جو ہے وہ سیر میں آتے ہیں. اور اس کے بعد ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنے بھی باقی معاملات ہیں ڈپلومیسی کے اور دوسرے ممالک کے ساتھ بین الاقوامی تعلقات کے، اور مسلمان ریاست کے اندر جو مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران ہی جھوٹے نبوت کے دعوے دار جو ہے جیسے مسلمہ کا ذکر آتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر لڑائیاں بھی ہوئی. اس نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے جو میسنجر ہے وہ بھی بھیجے، اور یہ سارے جو معاملات ہیں اس کو سیر کہا جاتا ہے، اور وہیں سے اس کی ابتدا ہوئی. صحیح. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آگے جب ہم چلتے ہیں اور اس کو اگر آپ مختصراً ایک ہمارے لیے کہ اب تک جو اس سلسلے میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ان لاز کو، ظاہر ہے کہ ماحول تبدیل ہوتا رہتا ہے، کوئی نئی جنگ کی جہتیں آ جاتی ہیں، اس حساب سے اس میں کچھ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آئی. دیکھیے اسلام کی یہ بڑی خوبی ہے دوسرے جو نظام ہائے قوانین ہیں ان کے مقابلے میں، کہ اسلامی نظام کی یا جو اسلامی نظام زندگی ہے جس میں سیر ظاہر اس کا ایک حصہ ہے، تو اس میں ایک تو یہ کہ ہمارے پاس قرآن کی صورت میں اس کا ایک جس کو گرن نام کہتے ہیں وہ موجود ہے، ایک یارڈ سٹک موجود ہے جس پہ آپ ہر چیز کو چیک کر سکتے ہیں. آپ کے ساتھ ایک ایسا پیمانہ ہے جس میں آپ کو مشکل نہیں ہوتی. دوسری بات یہ، دوسری اس کی خوبی یہ ہے کہ یہاں پہ تھیوری جو ہے وہ سمجھیں کہ بعد میں بنی اور پریکٹس جو ہے وہ پہلے ہوئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ساری چیزیں ان کو پریکٹس کیا، اور اس وقت تھیوریٹیکل یا انٹلیکچوئل ڈسکشن بہت کم ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران، بلکہ ان چیزوں کو پریکٹس کیا گیا. اور صحابہ نے جو کہ ظاہر ایک پوری جنریشن تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت تھی، انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح چیزوں کو ٹیک اپ کیا، کس طریقے سے ان کو ہینڈل کیا، تو عملاً انہوں نے اس پریکٹس کو ایک طرح سے ایڈاپٹ کیا. اور پھر ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد جو تقریباً 30 سال کی جو حکومت تھی، جس کو خلافت راشدہ اسلامی تاریخ میں کہا جاتا ہے،
اور وہ ایک ایسی حکومت تھی کہ جس کے بارے میں ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی موجود ہے پہلے سے، ایک طرح سے آپ نے اس کی پیشگوئی بھی کی تھی، اور وہ آپ کے قریب ترین جو صحابہ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ تربیت لے کے دین کو اس طریقے سے ان معاملات کو آگے لے جا کے ایکسپینڈ کیا، تو یہ اس کی ایک بہت بڑی جو ہے وہ خوبی تھی۔ لہٰذا وقت کے ساتھ ساتھ اس وقت بھی وقت کے ساتھ ساتھ جو بھی نیا معاملہ جو ہے وہ زیر بحث آیا یا سامنے آیا، تو اس کے لیے جو رول یا ریگولیشن تھی، جو قوانین تھی، وہ قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹس کی روشنی میں، جو سنت کہا جاتا ہے، اس کی روشنی میں صحابہ نے اس کو ایک نئی شکل دی۔ مثلا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حیات طیبہ ہے اس کے دوران چونکہ ہم جنگوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو اور جنگوں میں ظاہر سیر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور سیر میں ہمارا فوکس خاص طور پر رہے گا، اگین تھوڑی سی بات بڑھتی جا رہی ہے، لیکن یہ کہ سیر میں جو دو حصے ہیں، ایک یہ کہ جو جنگ کی وجہ ہے یا اس کا جواز اور یعنی حرمت ہے کہ کیا جنگ جائز ہے یا ناجائز، اور ایک یہ ہے کہ جنگ جو بھی ہو لیکن اس کے آداب کیا ہے، اس کو کیسے کنڈکٹ کیا جائے۔ تو جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کو کنڈکٹ کیا، اسی طریقے سے صحابہ نے اس کو کنڈکٹ کیا۔ اس کے بعد مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی زیادہ جنگیں لڑی، وہ ظاہر ہے ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ آج کی اصطلاح میں وہ ایک انٹرنیشنل آرم کنفلکٹ تھا، چونکہ وہ دوسری قوموں کے کفار کے مشرکین کے خلاف جو لڑی گئی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں سب سے پہلے جو ان کو جنگ پیش آئی، وہ ان کو ایک اندرونی بغاوت کا سامنا، مانعین زکوٰۃ کے خلاف انہوں نے جو جنگ لڑی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں پھر ایک انٹرنیشنل آرم کنفلکٹ کا ایک زمانہ تھا کہ ایک دوسری قوموں کے ساتھ لڑائی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں آ کے پھر ان کو ایک انٹرنل آرم کنفلکٹ کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ ایک ڈفرینٹ اس لیے تھا کہ وہ جن کو ہم خوارج کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی ان کو غیر مسلم ڈکلیئر نہیں کیا، لہٰذا ان کے ساتھ جو جنگ ہوئی اس کے جو ایتھکس تھے یا جو آداب تھے اور یا اس کے جو رولز تھے، مثال کے طور پہ اس زمانے میں جو بھی رولز تھے انٹرنیشنلی جو نارمز تھے، ان نارمز کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تھوڑا سا ڈفرینٹلی اس میں ڈیل کیا۔ ایک انٹرنل آرم کنفلکٹ کے حوالے سے جو رولز تھے وہ اسلام میں بہت شروع سے اس طریقے سے وہ آئے۔ تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں، بالکل وقت کے ساتھ ساتھ جتنی بھی ضرورت بڑھتی گئی تو یہ چیزیں جو ہیں اس کو دیکھا گیا، اور اس کے لیے رولز بھی وجود میں آتے گئے، چونکہ ہمارے پاس ایک بہت خوبصورت اور ایک بہت سسٹمیٹک جو ہے ایک طریقہ موجود ہے لیجسلیشن کا، جس کو ہم اجتہاد کہتے ہیں، کہ اس طریقے سے آپ کسی بھی نئے ایشو کو قرآن اور سنت کی روشنی میں کس طریقے سے اس کے لیے حل تلاش کر سکتے ہیں، یہ چیز موجود تھی۔ خلافت راشدہ کے دوران ہی جو یعنی تابعین تھے، انہوں نے انٹلیکچولی اس پہ تھوڑا سا کام شروع کیا، لیکن تابعین کے بعد جو اگلی نسل آئی، پھر اسلامک جو جورسپروڈنس ہے اس نے بڑی ترقی کی، اور مسلم جیورسٹ نے جو ہے زندگی کے تمام جو معاملات ہیں اس پہ انٹلیکچوئل بہت سارا کام کیا، اور اس میں یہ جو پہلو تھا، جو جنگوں کا جو ایتھکس آف وار ہے، کہ جنگ میں جو اخلاق ہے وہ کیسے اخلاق ہوں گے، یا جنگ کی جو رولز جو ہیں وہ کیسے رولز ہوں گے، اس حوالے سے پھر انہوں نے بہت سارا کام کیا، اور یہ کام انہوں نے تقریباً یعنی آپ سمجھیں کہ اس وقت سے جاری ہے اور آج تک جاری ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کی زمانے میں بہترین مثال ہے، اور پھر آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ ان سے بالکل متصل زمانے میں صحابہ نے جو اس وقت نئے حالات پیدا ہوئے اس حساب سے بھی، اب میں تو یوں اس کو سمجھتا ہوں کہ اٹ واز آل ڈیوائنلی ڈیزائن، کہ ہمارے لیے ایک پورا پیکج موجود ہو کہ کسی بھی زمانے میں مسلمان اس کی طرف ریفر کرتے تھے، قرآن اور سنت اور صحابہ کا جو عمل ہوا اس کے لحاظ سے۔ ہم اس کو تھوڑا سا اس انداز میں دیکھتے ہیں کہ جو ہماری آج کی جو انٹرنیشنل لاء کی ڈیولپمنٹ ہے، جس نے پچھلے 200-300 سال کے اندر خاصا کام ہوا ہے، اس میں جب جس طرح یہ کام بڑھتا گیا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لاز بہتر ہوتے گئے، اور وہ جو اسلامک کانسیپٹ تھا، آداب تھے، اس کے قریب کسی حد تک یہ آ گئے۔ کچھ نہ کچھ ڈفرینسز تو ابھی بھی ہیں اور رہیں گے، لیکن یہ جو ویسٹرن انٹلیکچوئلز ہیں یا جو وہاں کے سوچنے والے ہیں، ان پہ کام کرنے والے ہیں، وہ اپنا جو کام شروع کرتے ہیں وہ گریک اور رومن زمانے سے شروع کرتے ہیں، اور اس کے بعد
وہ پھر سیدھے آ جاتے ہیں اس زمانے میں 16ویں 17ویں صدی میں میگنا کارٹا ہو یا پھر وہ ہیگ کے جو کنونشنز ہوں، پھر اس سے جنیوا کنونشن. بیچ کا جو پیریڈ ہے جتنا امپورٹنٹ پیریڈ ہے، جو ایک ٹریجر ہے جو ہم نے ابھی وہ کیا، جو چیزیں ویسٹ کو سمجھنے میں 1600 سال لگے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ پریکٹس ہوئی اور اس کے زمانے سے قریب ترین تھی. اسپین میں انہوں نے دیکھا 1616 سینچری تک انہوں نے دیکھا. لیکن اس پہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے توجہ دی جا رہی ہے یا اس کا وہ مقام ہے ان کی؟ میرا خیال ہے دیکھیں اس میں ایک پوری ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، ایک تاریخی پس منظر ہے. یہ جو گیپ ہے ویسٹ اور ایسٹ یا ویسٹ اور مسلمانوں کے درمیان جو ہے، اور اس میں ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک جو کروسیڈز کی ایک تاریخ ہے پوری، ایک صلیبی جنگوں کی، اور جس طریقے سے یعنی ایک بڑے عرصے تک یہ ایک کشمکش رہی اور ایک مخاصمانہ قسم کا رویہ ایک دوسرے کے ساتھ رہا، تو وہ چیز اپنی جگہ پہ وہ موجود ہے. دوسری بات یہ کہ لیک آف نالج اپنی جگہ پہ موجود ہے. یعنی کہ جیسے ظاہر ہے مسلمان جو علمی ورثہ ہے وہ زیادہ تر عربی میں ہے، اور اس میں ظاہر ویسٹ میں جو اورینٹلسٹس ہیں، یعنی وہ لوگ جو کہ اسلامک اسٹڈیز کے وہاں پہ پڑھنے والے ہیں اور سمجھنے والے ہیں، وہ تو عربی سیکھ کے جو ہے وہ اس کو سمجھ جاتے ہیں. لیکن یہ کہ جنرلی تو ظاہر وہ چیز نہیں ہے. اور پھر یہ کہ ظاہر ان کے ہاں جو ان کی تاریخ پڑھائی جاتی ہے وہ بھی ان کی اپنی تاریخ ہی پڑھائی جاتی ہے، اور ان کی اپنی تاریخ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں گریک اور رومنز اور وہاں سے. تو یہ بات بالکل موجود ہے ایک جگہ پہ. لیکن بہت سارے ایسے لوگ وہاں پہ بھی ہیں کہ جو اس چیز کا اعتراف بھی کرتے ہیں اور اس اسٹڈی کو وہ انکلوڈ بھی کرتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں بحیثیت مسلمان اس پہ خود غور کرنا چاہیے کہ اس میں ہمارا کتنا رول بنتا ہے اس چیز کو نمایاں کرنے میں. لہٰذا اب ہم یعنی یہ پچھلے تقریباً 20ویں صدی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ حوالے سے، بلکہ خاصیت تک اس حوالے سے ایک چیز شروع ہو، اسپیشلی 20ویں صدی کے جو آپ سمجھیں کہ جو سیکنڈ ہاف میں جب بہت سارے لوگ ویسٹرن یونیورسٹیز میں چلے گئے اور ہمارے مسلمان انٹلیکچوئلز، اور وہاں پہ ایک انگیجمنٹ اس طرح سے شروع ہوئی، ایک انٹریکشن شروع ہوا، تو بہت ساری چیزیں کلیئر ہوتی گئی اور چیزیں وہ جو کہتے ہیں فور فرنٹ پہ آتی گئی. میرا خیال ہے کہ یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس چیز کو مزید ایک جو ہمارے لکھنے والے ہیں، جو ہمارے پڑھنے والے ہیں، اور کہ وہ اس کو ایک وہ جو کہتے ہیں ٹو میک اٹ اے پوائنٹ کہ اس کو آگے لے کے چلیں اور اس چیز کو اچھے طریقے سے مزید جو ہیں وہ نمایاں کریں، تاکہ اس چیز کو جہاں پہ یعنی دیکھیں اگر کہیں پہ بدنیتی موجود ہے اس کا تو علاج آپ نہیں کر سکتے، لیکن اگر کہیں پہ لیک آف نالج ہے تو وہاں پہ میرا خیال ہے کہ آپ بہت ہیلپ کر سکتے ہیں. اور آپ خود امریکہ میں رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ یعنی وہاں پہ بہت سارے، میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑی پارٹ آف پاپولیشن ہے کہ جو سمجھنا چاہتے ہیں، جو سننا چاہتے ہیں، جو سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن کوئی ہے نہیں جو ان کی زبان میں ان کو اس طریقے سے سمجھائے. اگر میں ڈاکٹر صاحب آپ سے اس سے متصل ایک سوال کروں، وہ یہ کہ ایک تو ہمارے پاس یہ ٹریجر ہے آف نالج اینڈ رولز اینڈ لاز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کے زمانے میں جو ڈیولپ ہوئے اور بعد میں بھی ڈیولپ ہوتے رہے. ایک ہے ہمارا اپنا کنڈکٹ جس میں ہم شاید تھوڑا پیچھے رہے ہوں دوسروں سے، لیکن یہ کہ ہم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. ہم وی آر آلسو وائلیٹرز آف دوز لاز. ابھی تک بھی یہ ہو رہا ہے اور ہم کرتے ہیں یہ تو. اور دوسرا یہ کہ ہمارے پاس آج کے دور میں کوئی ایگزامپل نہیں ہے دکھانے کے لیے ایز سچ کہ جب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا خلافت راشدہ کے زمانے میں یا ایون بعد کے ایسے مواقع آئے کہ اچھی حکومتیں اور اچھے ایسے تھے کہ ایز این ایگزامپل اگر عربی سے ناواقفیت ہے، اگر لٹریچر سے، تو ایک لیونگ ایگزامپل بہت کچھ بتا سکتا ہے اور ایک ڈبیٹ یا ایک گفتگو شروع ہو سکتی ہے. اس پہ کچھ کمنٹ کریں. یعنی دیکھیں لیونگ ایگزامپلس تو ابھی فوری طور پہ جو میرے ذہن میں آئی، یعنی آپ کی بات میں سوچ رہا ہوں. دیکھیں ایک تو ایک جو ہماری ہسٹری ہے وہ بہرحال ایک چیز موجود ہے کہ جو جتنا بھی یہ انٹلیکچوئل کام ہوا ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ 8ویں صدی میں مثال کے طور پہ اور 7ویں صدی میں ایک انٹلیکچوئل محمد بن حسن الشیبانی جو کہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، وہ بیٹھ کے 2 پوری ٹریٹائز جو ہیں وہ لکھتے ہیں، السیر الکبیر اور السیر الصغیر، ان ایتھکس آف وار کے حوالے سے. تو اٹ مینس کہ
وہ کنسرن تھے اس بارے میں کہ جو کنڈکٹ ہے مسلمانوں کا یا جو مسلمان سولجرز ہیں جو لڑنے والے ہیں اس کے بارے میں وہ اتنے کنسرن تھے کہ انہوں نے وہ چیز لکھی. یہ وہ زمانہ تھا کہ ظاہر ہے جب ویسٹ میں اس چیز کا تصور ہی نہیں تھا, تو ظاہر ہے یہ چیز پیش کرنے والی ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ جیسے مثلا آج کے زمانے میں جتنی بھی انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا جس کو کہا جاتا ہے, جو ایتھکس آف وار کے حوالے سے قوانین ہیں, اور جس کے بارے میں جیسے جس کی بنیاد جو ہے وہ 4 جنیوا کنونشنز ہیں, جس میں مسلمان ممالک تمام کے تمام شامل ہیں, اور اس کے بنانے میں بھی مسلمان ممالک شامل تھے. اور انٹرسٹنگلی جو پہلا جنیوا کنونشن جب 1864 میں جو ہے وہ بنا, وہ تو یورپ میں بنا, لیکن بہت جلدی جو ہے وہ تقریباً اگلے جو انٹرنیشنل کانفرنسز ہوتے گئے 1899 میں, 1907 میں, اور اس کے بعد بھی اس میں ترکی اس وقت جو خلافت عثمانیہ تھا جو کہ بہت ایک بڑی امپائر تھی وہ بھی شریک تھی, ایران جو کہ ایک آزاد مملکت تھی وہ بھی اس میں شریک تھی. تو گویا کہ مسلمان اس میں انٹرنیشنل لاز بہت سارے ہیں, میں نہیں چاہتا کہ اس کو مکس اپ کیا جائے یہاں پہ. ہماری ڈسکشن کو صرف IHL پہ فوکس رکھنا چاہتا ہوں کہ ان ٹریٹیز میں مسلمان پوری طرح شامل ہیں, یعنی ایسا نہیں ہے کہ مسلمان اس میں شامل نہیں ہے. مثلا یہ جنیوا کنونشنز ہیں, جو 4 جنیوا کنونشنز ہیں, اس میں مسلمان ڈپلومیٹس, جس میں پاکستان کے بھی ڈپلومیٹس تھے, اور جن کو میں ان سنگ ہیروز کہتا ہوں کہ وہ لوگ جن کا کوئی نام ہسٹری میں نہیں ہوتا, عام طور پہ لوگ ان کو جانتے نہیں ہیں, انہوں نے ان چیزوں پہ جو 6 مہینے کے ڈیلیبریشنز ہوئے جنیوا میں, اس میں ان ورکنگ گروپس میں وہ سارے شامل تھے, جس میں نہ صرف یہ کہ پاکستان کے بلکہ اس وقت اگر مجھے صحیح یاد تو سیریا کے اور اس وقت کئی اور مصر کے اور کئی اور اسلامی ممالک کے جو ڈپلومیٹس وہ شامل تھے. اور چونکہ یہ قوانین جو بیسیکلی ایتھیکل قوانین ہیں اور ایتھکس میں عام طور پہ کوئی اختلاف نہیں ہوتا, تو لہٰذا اس چیز میں وہ لوگ شامل ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ کوئی ویسٹرن چیز ہے اور یہ نہیں, میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کو ایز اون کرنا چاہیے اس پارٹ کو ایٹ لیسٹ, کہ وہ جو حدیث ہے کہ الحکمت ضالۃ المؤمن, کہ جو حکمت ہے یہ مومن کی گم گشتہ چیز ہے, یہ مومن کی گمشدہ چیز ہے. ان وجدها فهو احق الناس بها, وہ جہاں بھی اس کو دیکھتا ہے, وہ کہیں بھی ہو, اس کو لے لیتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں یہ مثالیں ملتی ہے کس طریقے سے آپ نے اس میں جنگ کی اسٹریٹجی, مختلف گورننس کی اسٹریٹجیز جو آپ نے دوسرے صحابہ سے پوچھتے تھے آپ, اور پتہ چلتا تھا کہ جیسے ایران میں یہ ہوتا تھا آپ وہ لے لیتے, اچھا جو روم ہے وہاں پہ یہ معاملہ اس طرح ہوتا ہے تو وہ آپ اس کو لے لیتے. تو گویا کہ یہ ایک وزڈم ہے جس کو ہمیں اون کرنا چاہیے, اور ہمیں اس میں یہ بتانا چاہیے کہ یہ بھی قرآن کا ایک پرنسپل ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, کہ کامن گراؤنڈ کی طرف ہمیں ہیومینٹی کو لانا چاہیے. تو ہمیں بتانا چاہیے کہ یہ چیزیں جو کہ IHL میں ہے یہ تو اسلام میں بہت پہلے سے موجود ہیں, اور اس پہ عمل بھی بہت ہوتا ہے. اور یہ جو ریسنٹلی مثلا یہ کہ جو افغانستان کے طالبان ہیں جن کی وہاں پہ جب یہ رجسٹ کر رہے تھے, اور اس دوران جو ہے شاید یہ رجسٹر سے پہلے بلکہ پچھلی حکومت میں ایوان ریڈلے جو ہے مثال کے طور پر ان کی قید میں تھی. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے یہ وہ بحیثیت ایک عام مسلمان شاید اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ وہ ایک شرم و حیا کی وجہ سے وہ جس طریقے سے انہوں نے اس کے ساتھ ٹریٹ کیا, اس سے متاثر ہو کہ اس کو ایک چیز سمجھ آ گئی کہ یہ دیکھیں یہ لوگ کسی چیز کو فالو کرتے ہیں. تو یہ جو اسلامی قانون کا ایک ڈسٹنکشن ہے کہ ایک سیلف امپوزڈ لا ہے, اور اس میں یہ کہ فیتھ بہت زیادہ کام کرتا ہے بجائے کہ کوئی ایکسٹرنل اتھارٹی ہو کہ امپلیمنٹنگ کوئی سیکشنز ہو. اس کے علاوہ جو ایک اندرونی جو ایمان ہے وہ اس میں بہت زیادہ کام کرتا ہے. میرا خیال ہے یہ چیزیں پریزنٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. باقی رہی مثالیں تو اسلامک ہسٹری میں بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ موجود ہیں, اور وہ ظاہر ہے جن کو دلچسپی ہوتی ہے تو وہ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں, بہت سارے لٹریچر اس حوالے سے موجود ہیں. ٹھیک ہے.